اس کے بعد ہم آتے ہیں تشبیہ پر۔ تشبیہ سے مراد ہے کہ دو مختلف چیزوں کو کسی مشترکہ خوبی یا خامی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مانند قرار دیا جائے۔ مثلا میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے۔ اس کے اندر ایک خوبی جو ہے، ایک صفت جو ہے، اس کو دوسرے کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے، دوسرے کی طرح کہا جا رہا ہے، کیونکہ شیر بہادر ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر بیٹے کو بہادر یعنی شیر کی طرح کہا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں ارکان تشبیہ، یعنی تشبیہ کے ارکان، اراکین کتنے ہیں۔ مشبہ، جس شے یا شخص کو تشبیہ دی جائے اس کو مشبہ کہتے ہیں یا مشبہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ مثال میں مشبہ بیٹا ہے۔ اس کے بعد مشبہ بہ، جس شے یا شخص سے تشبیہ دی جائے اس سے مشبہ بہ کہتے ہیں، جیسا کہ مثال میں مشبہ با شیر ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے حرف تشبیہ۔ جو حرف تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ حرف تشبیہ کہلاتا ہے، جیسا کہ مثال میں حرف تشبیہ کی طرح ہے۔ تشبیہ یا بھی اس کو کہتے ہیں، تشبیہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ وجہ تشبیہ، جس وجہ یا صفت کی بنا پر تشبیہ دی جائے اسے وجہ تشبیہ کہتے ہیں، جیسا کہ مثال میں بہادری کی وجہ سے بیٹے کو شیر کہا گیا، تو یہ بن گئی وجہ تشبیہ۔ ایک اور مثال پیش کیجئے۔ مثال یہ ہے، نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو یہاں پر پنکھڑی جو ہے اس کو پنکھڑی گلاب کی پنکھڑی کو کے لبوں کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اس شعر میں شاعر محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دے رہا ہے۔ تو ارکان تشبیہ یہ ہیں۔ مشبہ، محبوب کا لب، مشبہ بہ، گلاب کی پنکھڑی، حرف تشبیہ کی سی، وجہ تشبیہ نازکی اور گلابی رنگت۔